ہم نماز میں اللہ اکبر کرتے ہیں، اس کے بعد امام کے پیچھے ٹھہر گئے، امام نے بھی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی، قرآن کریم پڑھا، سورۃ الفاتحہ بھی، اگلی سورت بھی، کیا ہم نے بھی امام کے پیچھے پڑھنا ہے یا نہیں؟ اب جب ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کو ایک بندہ کہہ دے حدیث پاک میں ہے سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسے کہو یہ حدیث میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا ایمان، میرے ایمان کی روشنی، لیکن بھائی حدیث کا نمبر بعد میں ہے، قرآن کا نمبر پہلے ہے۔ دلیل دینے میں قرآن سے مجھے دکھا دے، قرآن امام کے پیچھے پڑھو یا نہیں، اس بارے میں ہاں ہو تو بھی دکھا دے، نہ ہو تو بھی دکھا دے۔ اگر یہاں مسئلہ نہیں ہوگا پھر حدیث کی طرف جائیں گے۔ یاد رکھیں مخالف کے پاس اس مسئلے پر قرآن کریم کی دلیل نہیں ہے، کبھی تلاشی تو لینا، پوچھے تو صحیح بھئی آپ اس مسئلے پہ قرآن کو ہاتھ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی وجہ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، رب کریم نے 2 حکم دیے ہیں قرآن کریم کے بارے میں، مشہور 3 آیت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ اللہ کی تمہارے اوپر کیا نازل ہو؟ رحمتیں نازل ہوں۔ قرآن اللہ کا سورت اعراف ہے، آیت نمبر 204 ہے، رب کریم نے فرمایا قرآن پڑھا جائے تو قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو، اور جب اللہ منع کرتا ہے حضور پاک کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ لہٰذا حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو سمجھ چکا ہے۔ اگر آپ نے اس مسئلے پر اپنے علماء کے پاس بیٹھ کے تیاری کی ہوتی تو آپ کو صداقت اہل سنت والجماعت پتہ ہوتی، لیکن ہمارے بندے نے اپنوں کے پاس بیٹھ کر تیاری نہیں کی، پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو سیالکوٹ کے غیوروں میں بات بڑی وضاحت سے کہتا ہوں، ایک غلطی ہمارے کی ہے، ایک ہمارے مخالف کی ہے۔ ہمارے اپنے بندے کی اور ہمارے مخالف کی غلطی کیا ہے؟ ہمارے اپنے بندے نے دلیل نہیں سمجھی اور ہمارا مخالف بھی دلیل نہیں سمجھ سکا۔ اگر وہ سمجھ جاتا اعتراض نہ کرتا اور اپنا سمجھ جاتا تو جواب دے دیتا۔ اس نے نہیں سمجھی اعتراض کر دیا، اس نے نہیں سمجھی جواب نہ دے سکا، یہ سمجھ جاتا تو وہ پوچھتا نہیں اور یہ بتا سکتا۔ تو میرے دوستو مسئلہ یہ ہے، میں نے کہا قرآن ہے، قرآن کے مقابلے میں قرآن نہیں پڑھو، وہ چاہے سورت فاتحہ ہو یا اگلی سورت ہو۔ اچھا کچھ ایسے ظالم بھی ہیں جو کہتے ہیں حدیث پاک میں سورت فاتحہ کو قرآن تو نہیں کہا گیا، اچھا کیا کہا گیا ہے؟ کہتے ہیں ام القرآن، تو یہ قرآن نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے۔ تو میں نے کہا جی ام القرآن قرآن نہیں ہوتی؟ اچھا ٹھیک ہے، حضرت اماں حوا کیا ہے؟ ام الانسان ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، تھک گئے ہیں؟ تھک گئے ہیں؟ جی آنکھوں تو دعا کرا دیتے۔ حضرت اماں حوا کون ہے؟ ام الانسان، انسان ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلی عورت انسان ہے، تو سورت فاتحہ ام القرآن ہے، خود بھی قرآن ہے۔ اور اگر سورت فاتحہ قرآن نہیں ہے تو قرآن کریم اسے قرآن کیوں کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، تو رب نے قرآن کہا ہے۔ تو بھائیو ایسے ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ تو قرآن کہتا ہے قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو، تو کیا کریں گے؟ لا محالہ وہ آپ کو کہے گا۔ پھر حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اسے کہ وہ ہم بتاتے ہیں، وہ ہمارے اوپر رہا، اتنی جلدی کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا تیرا سیالکوٹ ایئرپورٹ سے سرین ایئر لائن کا جہاز جا رہا ہے، 2 منٹ صبر کر لے، پہلے قرآن والا مسئلہ حل کر لئیے۔ بھئی قرآن کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو، اس لیے ہم نماز میں نہیں پڑھتے۔ وہ آپ کو کہے گا اچھا ظہر عصر میں تو پڑھ لو نا، پھر ہاں ظہر عصر میں پڑھ لو۔ آپ کہنا کیوں؟ بھئی اس میں امام نہیں پڑھتا۔ کس نے کہا نہیں پڑھتا؟ امام ظہر میں نہیں پڑھتا، بولیے، عصر میں نہیں پڑھتا۔ فرق یہ ہے وہاں اونچا پڑھتا ہے، یہاں آہستہ پڑھتا ہے، پڑھتا تو ادھر بھی ہے۔
تو قرآن نے 2 حکم دیے ہیں بھائیو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، آہستہ بھی اونچا بھی، دونوں شامل تھے، حکم 2 دیے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، سنا تب جاتا ہے جب اونچا پڑھا جائے۔ تو پہلا حکم اونچی نماز کا ہے، وَأَنصِتُوا، چپ رہو، جب آواز نہ آئے تب بھی چپ رہو۔ تو نمازیں 2 تھی، جہری اور سری، اونچی اور آہستہ، حکم بھی 2 ہے، اونچا پڑھ رہا ہو تو سننا شروع کر دو غور سے، آہستہ پڑھ رہا ہو تو چپ کر جاؤ، حکم 2 ہیں۔ تو پوری نماز کا حکم ہے۔ اب پھر کہ حدیث دا مطلب، اسے کہ 1 منٹ بات پوری کر لیں، یہی تو مسئلہ ہے، ہم نے گفتگو کرنا سیکھی نہیں ہے۔ یقین مانے شکار کو پکڑ کے کھیلنے دی چس ہی اپنی ہے۔ اس طرح جب آپ دلیل دیں گے نا، پھر اس کا ایک بوجھا تے خالی ہو جانا ہے نا، ایک دلیل تو میری گئی، اب حدیث پاک پہ۔ بھائیو، جو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، میرے ایمان کا حصہ ہے، صحیح حدیث ہے۔ کہتے پھر، تو میں نے کہا بھائی یہ حدیث وہابی سے نہیں، صحابی سے سمجھ، سنو، صحابی سے سمجھ۔ آؤ صحابہ کے پاس جاتے ہیں۔ جامع ترمذی جلد اول ابواب الصلاۃ، حضور پاک کے عظیم صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں، شاگردوں نے پوچھا استاد جی آپ حضور کی حدیث سنا رہے ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، کیا مطلب ہے؟ مقتدی کے لیے ہے، امام کے لیے ہے، اکیلے نمازی کے لیے، کس کے لیے ہے؟ صحابی کہتا ہے انما اذا کان وحدہ، یہ حضور نے اکیلے نمازی کو حکم دیا ہے، مقتدی کو نہیں دیا۔ میرے بھائی حدیث صحابی سے سمجھ، آیت حضور سے سمجھ، فیصلہ ہو جائے گا، فرقہ واریت کا جن بوتل میں بند ہو جائے گا، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ حدیث تو ہم مانتے ہیں اکیلے نمازی کے لیے، صحابی بتا رہا ہے جو شاگرد اللہ کے رسول کا ہے۔ امام ترمذی لکھ رہے ہیں، جامع ترمذی جلد اول لکھ رہے ہیں، انما اذا کان وحدہ، اکیلے نمازی کو حکم ہے، مقتدی کو نہیں ہے۔ تجھے کس نے کہا مقتدی پہ فٹ کر؟ تو لہٰذا نماز میں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ قرآن بھی ہمارے پاس، حضور کا فرمان بھی ہمارے پاس، ہون دس تیرے کل کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تب ہے جب آپ نے سمجھ جاؤ۔